پہلا سپارہ نماز میں اس وقت تلاوت کیا گیا ہے، اور پہلے سپارے میں آپ جانتے ہیں سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ وہ مبارک سورت ہے جس کو پورے قرآن کا خلاصہ کہا گیا ہے۔ جتنے بھی قرآن مجید میں مضامین ہیں وہ سارے مضامین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خلاصے کے سورۃ الفاتحہ میں ذکر فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہر چیز کا ایک دیباجہ اور خلاصہ ہوتا ہے، اگر قرآن کا خلاصہ دیکھنا ہے تو وہ سورۃ الفاتحہ دیکھو۔ اسی لیے سورۃ الفاتحہ کو بار بار نمازوں میں پڑھنے کا حکم ہے، اور اس میں ایک ایسی جامع آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ آیت اس سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت اور بندگی کرتے ہیں، اور اے اللہ اس بندگی پر ہم تجھ ہی سے پھر مدد چاہتے ہیں۔ کیا مدد چاہتے ہیں؟ پھر بندہ اللہ سے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سب سے بڑی مجھے تو تیری مدد چاہیے، وہ یہ کہ مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما دے۔ یہ سیدھا راستہ جس کو ہم ہدایت کہتے ہیں، یہ دنیا میں ہر جگہ انسان کو ضرورت پڑتا ہے، دنیاوی معاملات میں بھی، آخرت کے معاملات میں بھی، دینی معاملات میں بھی، دنیاوی معاملات میں بھی، ہر جگہ پر انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہدایت کا معنی انسان اچھے اور برے میں تمیز کر سکے، انسان جائز اور ناجائز میں فرق کر سکے، انسان اپنے نفع اور نقصان کو جان سکے۔ جس شخص کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی جو اس سورہ مبارکہ میں ذکر کی گئی ہے، تو سمجھ لو کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کا حشر نبیوں کے ساتھ فرمائے گا۔ اس لیے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ میں ان لوگوں کی راہ اور ان لوگوں کا طریقہ اور ان لوگوں کا راستہ آپ سے مانگتا ہوں جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ النساء میں خود ذکر فرمایا کہ میں نے کن لوگوں پر انعام فرمایا ہے جن پر اللہ کا کوئی غضب، کوئی غصہ، کوئی ناراضگی نہیں ہے، اللہ کا انعام ہی انعام ہے۔ وہ ہیں انبیاء علیہ السلام، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ چار طبقے ہیں۔ انبیاء تو آپ جانتے ہیں گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور صدیقین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو بغیر کسی دلیل کے طلب کیے نبی کی سب سے پہلے تصدیق کر دیتے ہیں، جیسا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور صحابہ میں بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جو صدیق ہیں۔ ہاں، حضرت ابوبکر یہ صدیق اکبر کہلاتے ہیں، سب سے بڑے صدیق ہیں۔ اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے بغیر کسی معجزے کے دلیل کے طلب کیے تصدیق فرمائی۔ اور اسی طرح سے صدیقین، شہداء وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں، دماغوں میں ہر وقت اللہ حاضر رہتا ہے، یا وہ لوگ جو اپنی جان کو، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے صالحین، نیکوکار وہ لوگ کہ جن کی زندگیاں 100% اللہ کی مرضی کے مطابق گزرتی ہیں۔ تو اگر میری اور آپ کی یہ دعا قبول ہو گئی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ مجھے سیدھی راہ عطا فرما، تو سمجھ لو کہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہماری کرسیاں میدان محشر میں لگی ہوئی ہوں گی۔ اللہ پاک یہ سعادتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد پھر اللہ پاک سے جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ اے اللہ مجھے سیدھی راہ عطا فرما، تو پھر یوں سمجھو کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بندے جو تو نے سیدھی راہ مانگی ہے، ہدایت جو تو نے مانگی ہے، اگر تجھے ہدایت چاہیے تو پھر اس کتاب کو سامنے رکھ کر زندگی گزار، قرآن مجید کو سامنے رکھ کر زندگی گزار۔ اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان کی اللہ پاک نے خوبیاں ذکر فرمائی۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے اللہ کی تصدیق کرتے۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، ہم مانتے ہیں اللہ ہے۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، ہم مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہم نے جنت کو، جہنم کو، آخرت کو، ملائکہ کو، فرشتوں کو، یہ سب چیزیں ہم نے نہیں دیکھی، بغیر دیکھے نبیوں کی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور قرآن
قرآن پر ایمان لاتے ہوئے ہم ان باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، یہ ہے ایمان بالغیب۔ یہ پہلی خوبی ہے متقی لوگوں کی۔ دوسری خوبی نماز قائم کرنے والے ہوں۔ نماز سب سے بڑی بنیاد ہے، کسی حال میں اس سے خلاصی اور اس سے معافی نہیں ہے۔ تیسری خوبی زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، اور چوتھی خوبی گزشتہ کتابوں پر بھی ایمان لانے والے ہوں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اتارا گیا ہے اس پر بھی ایمان لانے والے ہوں، اور پانچویں خوبی سب سے بڑی اہم کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونے کا یقین کامل دل میں رکھتے ہوں۔ فرمایا جن لوگوں میں یہ خوبیاں ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہیں پکے کامیاب، واولئک ھم المفلحون، اور یہ ہیں پکے کامیاب، اور یہ مکمل ہدایت یافتہ ہے، یہ مکمل ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ ہدایتیں نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو مخالفین ہیں، جو نہیں ماننے والے۔ پھر نہ ماننے والے دو قسم کے طبقے ہوتے ہیں، ایک کھلم کھلا انکار کرتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو چھپ کے انکار کرتے ہیں، سامنے مخالفت نہیں کرتے، جن کو منافقین کہا جاتا ہے۔ ان کا تذکرہ اللہ نے ذرا تفصیل سے 13 آیتوں کے اندر ان کا ذکر فرمایا ہے، اور چند ان کی خامیاں بتا کر مجھے بھی آپ کو قیامت تک آنے والے انسانوں کو متنبہ کیا، ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر یہ برائیاں تمہارے اندر پائی گئیں تو قیامت کے دن تمہارا حشر بھی منافقوں کے ساتھ ہوگا۔ مثلا جھوٹ بولنا، دوسرا دھوکہ دینا، تیسرا دنیا میں فساد مچانا، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرنا، دو آدمیوں کے درمیان میں لڑائی جھگڑا پیدا کرنا، اور اسی طرح سے اس لڑائی جھگڑے کو اصلاح کا نام دینا کہ ہم اچھا اور بہتر کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا۔ یہ وہ نشانیاں اللہ پاک نے یہاں منافقوں کی بتائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ان برائیوں سے حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے پوری انسانیت کو خطاب کر کے کہا کہ اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو اس اللہ کی بندگی پر آ جاؤ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ پاک نے قرآن مجید کی خوبیوں اور صفات کو ذکر فرمایا، اور پھر اسی طرح سے یہ ذکر فرمایا کہ دیکھو تمہیں ہم جو بندگی کا حکم دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں پیدا ہی اسی کام کے لیے کیا ہے۔ اللہ پاک نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو ذکر فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو آدم کے ساتھ شیطان نے شروع میں دھوکہ کیا، اور تم یاد رکھنا تم بھی آدم کی اولاد ہو، اور شیطان نے قسمیں کھائی ہوئی تھیں کہ میں آدم کی اولاد کے ساتھ دھوکے اور فراڈ کروں گا، اور اسے میں نقصان پہنچاؤں گا، اور اس کے ایمان کو میں خراب کرنے کی کوشش کروں گا۔ اے ایمان والو، تم شیطان کے مکر و فریب سے اور اس کی سازشوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا۔ کیسے بچائیں؟ اس کا مکر، اس کا فریب وہ نظر تو آتا نہیں ہے، تو سب سے آسان، سب سے بہترین طریقہ یہ بتایا کہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاؤ۔ تم یوں پڑھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ اے اللہ کہیں وہ مجھے گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ مجھے خراب نہ کر دے، کہیں وہ مجھے میرے برے اعمال کو اچھا نہ کر کے دکھا دے۔ شیطان کا سب سے بڑا حربہ انسان کے خلاف یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے برے اعمال کو اچھا کر کے دکھاتا ہے۔ آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن جب میدان محشر میں پہنچے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ تو سارا ہی خراب کر کے آیا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے رکوع سے لے کر تقریباً سپارے کے اختتام سے 3 رکوع پہلے تک سارے بنی اسرائیل کے حالات ذکر فرمائے کہ دیکھو شیطان نے انہیں کیسے ورغلایا، شیطان نے انہیں کیسے گمراہ کیا، اور ان کے اندر جو برائیاں تھیں ان برائیوں کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا اور امت کو متنبہ فرمایا کہ آپ ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ مثال کے طور پر ان کی کیا برائیاں اللہ پاک نے ذکر فرمائی، کیا چیزیں اور جن سے مجھے اور آپ کو بچنے کا حکم دیا گیا۔ ایک یہ کہ نقض عہد، وعدہ توڑنا بنی اسرائیل کی سب سے بڑی بیماری تھی، اور دوسرا اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کو پس پش ڈالنا، دنیاوی اغراض اور دنیاوی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنا، اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا، اور تیسری بیماری ان میں یہ تھی حق اور باطل کو خلط ملط کر دیتے تھے، حق اور باطل کو خلط ملط کرتے، حالانکہ حق کی پیروی کرنی چاہیے اور باطل سے بچنا چاہیے، لیکن انہوں نے باطل کو حق کا نام دینا شروع کر دیا۔ اس بیماری سے مجھے اور آپ کو
کو متنبہ کیا گیا کہ اس سے تم رکو۔ اسی طرح سے ایک بیماری یہ تھی کہ دوسروں کو تو نیکیوں کا حکم کرتے تھے، خود نیکی نہیں کرتے تھے، خود خیر کا عمل نہیں کرتے تھے، تو ہمیں متنبہ کیا گیا کہ تم اس قسم کی برائیوں سے، اس قسم کی امراض سے بچنا۔ اسی طرح سے ایک بیماری اور برائی یہ ذکر فرمائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑی بیماری یہ تھی کہ حضرات انبیاء علیہ السلام اور اہل حق کی مخالفت کیا کرتے تھے، حق کی، دین کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اتر آئے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ہٹ درمی کی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا کیا، اور آخرت کے بھی ہمیشہ ہمیشہ والے عذاب کے اندر وہ پڑے رہیں گے۔ اور اسی طرح سے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے اندر ایک یہ بھی بیماری تھی کہ وہ سحر اور جادو ٹونے بہت کرتے تھے، اور حق بات کو چھوڑ کر اس قسم کی فرسودہ باتوں کے پیچھے پڑ جاتے، اور نبیوں کی اتباع نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے، اور جو آدمی انہیں دنیا کے اندر حق سے موڑتا اس کی بات وہ سن لیا کرتے تھے۔ اہل ایمان کو اس متنبہ کیا گیا اور بتایا اگر یہ بیماریاں تمہارے اندر آ گئیں تو سمجھو پھر تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ کیسے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، کتنے سخت ہو جائیں گے؟ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ فرمایا پتھر پھر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اس کے اندر سے بھی اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے پانی نکل آتا ہے، اور کچھ پتھر ایسے ہیں جو پہاڑوں سے لڑک کر نیچے آ جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن سے چشمے بہہ پڑتے ہیں۔ لیکن انسان جب حق سے منہ موڑتا ہے اور یہ برائیاں جو یہاں ذکر کی گئی ہیں اگر ان کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ پاک اس کا دل سخت کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا جب دل سخت ہو جاتا ہے تو حق بات کی توفیق سے آدمی محروم ہو جاتا ہے، نہ حق اسے نظر آتا ہے، نہ حق وہ سن سکتا ہے، نہ حق وہ بول سکتا ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سمجھو کہ اس کی آنکھوں کے سامنے پردے آ گئے، اس کے کانوں میں ڈانٹ پڑ گئی، اور اسی طرح سے اس کی زبان بند ہو گئی، وہ حق بولنے سے بھی قاصر، سننے سے بھی قاصر، دیکھنے سے بھی قاصر، اور بالآخر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ اللہ پاک ایمان پر فرمائے۔ تو اس لیے ان برائیوں سے ہمیں بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اسی طرح سے بنی اسرائیل کی ایک برائی یہ ذکر فرمائی کہ یہ بہت بڑی ان کی بیماری تھی کہ دنیاوی چیزوں کو بہت مقدم رکھتے تھے اور آخرت کے بارے میں بڑے غافل تھے۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ عمل کچھ نہ ہو اور یہ امید ہو کہ اللہ معاف کر دے گا۔ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ تھوڑی چھوئے گی، چند دن، بس 20-30 دن 40 دن جو ہمارے آباء و اجداد نے بچڑے کی پوجا کی تھی وہ ہم تھوڑا سا آگ میں گزاریں گے، اس کے بعد جنت تو ہماری ہے، پکی ہماری ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان سے یہ پوچھو کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے؟ کیا اللہ پاک نے کوئی تم قسمیں کھائی ہیں کہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا؟ اور پھر اصول اور ضابطہ بتایا کہ دیکھو جو یہ چاہتا ہے وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، یہودی کہتے تھے جنت میں صرف یہودی جائیں گے، نصرانی کہتے تھے جنت میں صرف نصرانی جائیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ محض تمہارے خیالات ہیں۔ جنت میں کون جائے گا؟ وہ شخص جائے گا جو ملت ابراہیمی کا پابند ہے، اور ملت ابراہیمی کے پابند حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہے۔ ارشاد فرمایا جو شخص اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان لائے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کرے، فرمایا یہ شخص ملت ابراہیمی کا پابند ہے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ذکر فرمایا، اور عجیب بات ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ تعمیر فرمایا تھا تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ میں نے گھر تو تعمیر کر دیا ہے، اے اللہ اب آپ اس میں رسول بھی بھیج۔ 3 دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھیں، اللہ پاک نے وہ تینوں کی تینوں دعائیں قبول فرمائی۔ پہلی دعا یہ فرمائی اے اللہ میں نے اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو اس جگہ پر چھوڑا ہے کہ جہاں کوئی انسان نہیں ہے اور
زندگی کا کوئی نمونہ نظر نہیں آتا، نہ وہاں پانی ہے، نہ وہاں کوئی سبزہ ہے، اور سنگلاخ پہاڑیاں ہیں، اے اللہ اس جگہ کو تو امن والا بنا دے۔ اللہ پاک نے امن والا بنا دیا، اتنا امن والا بنا دیا کہ وہاں جو جانور بھی جائے اسے بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، پرندہ اندر داخل ہے اسے بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ حاجی اور عمرہ کرنے کے لیے آدمی جاتا ہے تو اگر جسم میں جو پڑ گئی ہے تو مارنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ امن کی جگہ ہے۔ ابراہیم کی دعا ہے۔ دوسری دعا یہ فرمائی کہ یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کے لیے اے اللہ رزق کا بندوبست فرما، فافر بندوبست فرما۔ اللہ پاک نے وہ بھی بندوبست فرما دیا۔ اور تیسری دعا یہ فرمائی کہ یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کے لیے ایک معلم اور ایک رسول اور ایک مربی اور تربیت کرنے والا بھی بھیج، اور وہ اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بھیج دیا۔ اور آپ جانیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا فرمائی تھی اس کے 1500 سال بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر مبعوث ہوئے، نبی بن کر آئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، میں ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ تو 3 دعائیں مانگی، اے اللہ ان کے رزق کا مسئلہ حل ہو جائے، اے اللہ ان کے امن کا مسئلہ حل ہو جائے، اے اللہ ان کی تعلیم اور تربیت کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو پتہ چلا کہ یہ 3 انسانیت کی سب سے پہلی اور بنیادی ضرورتیں ہیں۔ تربیت اگر نہیں ہے، رب کو نہ پہچانے، رسول کو نہ پہچانے، آخرت کو نہ پہچانے، دنیا میں آنے کا مقصد نہ سمجھے، تو اس کی کوئی تربیت نہیں۔ وہ دنیا کی جتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے، اگر وہ تربیت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اور وہ باتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اگر اس نے نہ سیکھی، اس نے اپنے اللہ کو نہ پہچانا، آخرت کو نہ پہچانا، اپنے زندگی کے مقصد کو نہ پہچانا، عرض کر رہا ہوں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، وہ پڑھا لکھا نہیں۔ پڑھا لکھا کون ہے؟ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تربیت فرمائی، 4 کام کیے۔ کیسی تربیت فرمائی؟ یتلو علیہم آیاتی کا، ابراہیم دعا کر رہے ہیں اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کے لیے معلم اور استاذ اور مربی بھیج جو ان کی تربیت اور تعلیم کا بندوبست کرے۔ کیا تعلیم دے؟ سب سے پہلا کام کرے اے اللہ تیری کتاب ان کو پڑھنا سکھائے، تیری کتاب پڑھنا سکھائے۔ دوسرا اے اللہ تیری کتاب کے معنی سکھائے۔ اے اللہ تیسرا کام یہ کرے کہ وہ عمل کر کے بتائے، سنت سکھائے، حدیث بتائے۔ اور چوتھا کام یہ کرے کہ یا اللہ ان کے دلوں کو پاک کرے، دل سے دنیا کی محبتوں کو، کفر کو، نفاق کو، شک کو، ان سب چیزوں کو نکالے اور سب صاف ستھرا دل کر کے اللہ کی محبت کو دل میں بھرے۔ اللہ ایسا رسول بھیج جو یہ 4 کام کرے، قرآن کے الفاظ سکھائے، قرآن کا معنی سکھائے، عمل کر کے بتائے اور دلوں کا تزکیہ کرے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام پھر فرمائے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی، اور آپ علیہ السلام نے ایسے یہ 4 کام انجام دیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا میدان یہی 4 کام تھے، اور ساری زندگی آپ نے کھپا دی ان 4 کاموں میں، دن بھی لگے، رات بھی لگے، اور صحابہ کی ایک مقدس اور محترم جماعت آپ علیہ السلام نے 23 سالہ دور میں ایسی تیار فرمائی کہ ان کی محنتوں کا نتیجہ آج میں اور آپ یہاں بیٹھ کر دین کی بات سن رہے ہیں، یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، عرض یہ کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ 3 بنیادی ضرورتیں ہیں، ان امن کا مسئلہ حل ہو جائے، رزق کا مسئلہ حل ہو جائے، تعلیم اور تربیت کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو رمضان المبارک میں اپنی تعلیم اور تربیت کی فکر کریں۔ ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہماری اس طرح سے تربیت ہو جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے تربیت کی دعا فرمائی، اور ایسی تربیت ہو جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت صحابہ کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، دیکھو وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، یہ جتنی باتیں تمہیں بتائی ہیں، جو شخص ان باتوں سے اعراض کرے گا، انکار کرے گا، منہ موڑ کر زندگی گزارے گا، روح گردانی کر کے زندگی گزارے گا، فرمایا فقط سفہ نفسہ، وہ عقل مند نہیں ہے، وہ بے وقوف ہے۔ وہ اللہ پاک سے توفیق مانگے، سمجھے وہ اس بات کو کہ اللہ پاک اس سے ناراض ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس کو ان تمام باتوں سے پیچھے کر دیا اور عمل سے اسے موڑ دیا۔
اور یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی علامت اور پہچان یہ ہوتی ہے اللہ پاک اس کو فضول کاموں میں لگا دیتا ہے، لیانی میں لگا دیتا ہے، عبث کاموں میں لگا دیتا ہے۔ اور جب اللہ پاک کسی سے راضی ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے ساتھ دو معاملے کرتا ہے۔ ایک معاملہ اللہ پاک اس کو دین کا شوق عطا کرتا ہے، دین سیکھنے کا شوق، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، دین کی سمجھ، دین کا شوق اللہ اسے دیتا ہے۔ اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اپنے عیوب اس کے سامنے دکھاتا ہے، اسے اپنے عیب نظر آتے ہیں، اس کی اپنی بیماریاں اسے نظر آتی ہیں، لوگوں کے عیوب اسے نظر نہیں آتے، اپنے عیوب نظر آنے لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ اس کی اصلاح میں لگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔